میرا نام مریم ہے اور میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہوں۔ ایک روز کلینک میں مریض کو دیکھ رہی تھی کہ ایک خوبصورت اور معصوم سی لڑکی ایک بوڑھی عورت کے ساتھ آئی اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب میں نے اس کو طلب کیا اور مرض کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ میں بیمار نہیں ہوں، بس کمزوری ہے، مجھے طاقت کے انجیکشن لگوانے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی کیونکہ وہ دیکھنے میں کمزور نہیں لگتی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ نے کس وجہ سے طاقت کے انجیکشن لگوانے ہیں؟ تبھی اس کے ساتھ آئی بوڑھی عورت نے کہا، ڈاکٹر صاحبہ یہ میری بیٹی ہے۔ جب یہ 16 سال کی ہوئی تب میں نے اس کی شادی کر دی تھی اور اب اس کی شادی کو 5 سال گزر چکے ہیں مگر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ اس کی ساس کو لگتا ہے کہ یہ اندرونی طور پر کمزور ہے، اسی لیے یہ طاقت کی دوائی لینے آئی ہے۔ بس آپ کو ایسا انجیکشن لگا دیں جس سے اسے اولاد ہو جائے۔ اس کی بات سن کر مجھے برا لگا اور میں نے کہا، دیکھو بی بی، ایسے انجیکشن لگانے سے اولاد نہیں ہو جاتی۔ میاں بیوی دونوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر دیکھا جاتا ہے کہ نقص کس میں ہے، پھر اس نقص کے مطابق علاج کیا جاتا ہے۔ میں نے ذرا غصے سے کہا تو اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھیں آپ روئیں مت، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو اولاد لازمی ہوگی۔ آپ مجھے کچھ سوالوں کے جواب دیں۔ پھر میں نے اولاد نہ ہونے سے متعلق اس سے چند ضروری سوالات کیے اور پوچھا کہ تم نے پہلے بھی کسی ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا ہے؟ میری بات پر وہ کہنے لگی، جی ڈاکٹر صاحبہ میں نے پہلے بھی 2 ڈاکٹر کو اپنا علاج کروا چکی ہوں مگر اولاد نہ ہوئی۔ پھر میں نے پوچھا، تمہارے ٹیسٹ بھی تو ہوئے ہوں گے کہ تمہارے پاس آپ کا ٹیسٹ رپورٹ ہے؟ اس نے فائنل آگے کر دی اور بولی، جی یہ سب رپورٹس ساتھ لائی ہوں۔ میں نے رپورٹس تسلی کے ساتھ دیکھی، تمام صحیح تھی۔ پھر میں نے اس کا چیک اپ کیا، سب کچھ نارمل تھا، کوئی نقص نہ تھا۔ پھر میں نے اسے کہا، دیکھو لڑکی، تمہیں کسی دوا کی ضرورت نہیں، ہر شے ٹھیک ہے، کچھ انتظار کرو، اللہ نے چاہا تو اولاد بھی ہو جائے گی۔ وہ اداس چہرے کے ساتھ کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ آپ بس مجھے طاقت کے انجیکشن لگا دیں۔ ارے پاگل ہو کیا، تم بالکل صحت مند ہو، اسی لیے کسی انجیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹینشن مت لو، بس اچھا کھاؤ پیو اور خوش رہو۔ اس کا نام صبیحہ تھا۔ اس نے افسردگی سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ میں بہت پریشان ہوں۔ کیسے نہ ٹینشن لو، جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس گئی انہوں نے یہی کہا کہ طاقت کے انجیکشن لگوا لو، تمہیں کمزوری ہے، ٹھیک ہو جاؤ گی، کمزوری دور ہوگی تو اولاد بھی ہو جائے گی۔ عجیب بات ہے، بہرحال تمہاری تسلی کے لیے میں تم کو طاقت کی دوا دیے دیتی ہوں۔ میں نے اس کو کچھ وٹامن وغیرہ لکھ کر دیے اور کہا کہ اس دوائی کو باقاعدگی سے کھائیں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ مگر کچھ دن بعد وہ دوبارہ آ گئی اور طاقت کے انجیکشن کے لیے اصرار کرنے لگی جبکہ اس کی صحت بالکل رشک تھی۔ آج میں نے اسے ٹیسٹ کے کچھ لکھ کر دیا اور ہدایت کی کہ پہلے یہ ٹیسٹ کروا لو، رپورٹ دیکھ کر تجویز کروں گی کہ کیا کرنا ہے، دوا دینے پھر انجیکشن۔ وہ چپ کر کے چلی گئی اور 1 ہفتے بعد ٹیسٹ کی رپورٹ لے آئی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، بظاہر کمزوری نہ تھی اور کسی قسم کی کمزوری بھی نہ تھی۔ میں نے اسے ایک بار پھر سمجھایا، بی بی تم کو کوئی بیماری نہیں ہے، خواہ مخواہ دوا استعمال کرنا صحت کے لیے مضر ہے۔ لیکن وہ میری بات نظر انداز کر کے کہنے لگی، کوئی تو دوا دے دے یا پھر کوئی ایسا انجیکشن لگا دے جس سے میں حاملہ ہو جاؤں۔ میں نے کہا، دیکھیں میرے پاس کوئی ایسا انجیکشن نہیں ہے۔ اس کے اصرار کرنے پر آج پھر مجھے غصہ آ گیا۔ بڑی عجیب لڑکی ہے، میری بات سمجھ ہی نہیں رہی۔ میں نے دوا دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اب بغیر وجہ مفت کی فیس دینے ادھر مت آنا، کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلی جانا۔ میں کسی کو خواہ مخواہ کی دعائیں نہیں دیتی، تم کو معلوم ہونا چاہیے بلا وجہ دعا لینا صحت کے لیے مضر ہے۔ میری بات سن کر صبیحہ مایوس ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تبھی اس کی ماں بولی، ڈاکٹر صاحبہ اگر یہ بیمار نہ ہوتی تو ہم یہاں آپ کے پاس کیوں آتے؟ محلے دار عورتوں نے آپ کی بہت تعریف کی ہے، تبھی ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ایک قابل لیڈی ڈاکٹر ہیں اور آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے۔ ہم بھی اسی یقین کے ساتھ آئے تھے
اور مجھے بڑی امید تھی کہ آپ علاج سے میری بیٹی اولاد ہو جائے گی، مگر آپ ڈاکٹر لوگ نہ جانے کیوں نہیں دیتے۔ دیکھے بی بی، ڈاکٹر بیمار پر ضرور توجہ دیتا ہے، جو بیمار نہ ہو تو اسے بلا وجہ دوا دینا بیکار ہوتا ہے۔ صبیحہ کی نظر کی وہ باقاعدہ رو رہی تھی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ مجھے خفت سی ہوئی کہ میری بات اس کو ٹھیس پہنچی تھی۔ تب میں نے ہمدردی سے پوچھا، صبیحہ سچ بتاؤ، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تم میں جسمانی طور پر کوئی نقص نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بیماری ظاہر ہوئی ہے۔ اگر میں تمہیں انجیکشن یا کوئی دوائی دوں گی تو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگی۔ میں نے ایک بار پھر اسے تسلی دینے کے لیے کہا کہ اچھا مجھے اصل بات بتا دو تاکہ میں تمہارا مناسب علاج کر سکوں۔ وہ بول نہ پا رہی تھی اور روتی ہی جا رہی تھی، جبکہ اس کا رونا مجھے تردد میں ڈال رہا تھا۔ تبھی میں اس کی ماں سے مخاطب ہوئی، آپ ایسا کریں، آپ ان کو سول ہسپتال میں پروفیسر عزیزہ کو دکھا دیں، میں پرچہ لکھ کر دیتی ہوں۔ میں کچھ لکھنے ہی لگی تھی کہ اس کی ماں بولی، ان کو تو دکھا چکی ہوں ڈاکٹر صاحبہ، ہم نے کوئی ڈاکٹر پیر فقیر تک نہیں چھوڑا، اب آپ کے پاس آئے ہیں۔ اماں، اولاد اللہ کی دین ہے، جب ہونا ہوگی تو ہو جائے گی، تمہاری لڑکی کو آخر کس بات کا ڈر ہے؟ آپ سمجھدار ہیں ڈاکٹر صاحبہ، اولاد نہ ہوگی تو اس پر سوتن پڑ جائے گی۔ اچھا تو یہ بات ہے صبیحہ، تبھی تم پریشان ہو؟ صرف یہی نہیں، مجھے طلاق بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے علاج کے لیے بھٹک رہی ہوں۔ میری ساس کہتی ہے تم بہت کمزور ہو، میں نے ہزاروں روپے خرچ کر دیے ہیں، جہاں جاتی ہوں ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ جسمانی کمزوری ہے، اسی وجہ سے تم اولاد کو نہیں پیدا کر سکتی، اسی لیے طاقت کے انجیکشن لیتی ہوں۔ کیا تمہارا خاوند اور سسرال والے پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ جی نہیں ڈاکٹر صاحبہ، وہ ان پڑھ لوگ ہیں، لیکن میں 12 جماعتیں پاس کی ہوں۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ کیا اسے اسی شوہر میں ہے؟ نہیں، وہ سعودی عرب میں مزدوری کرتا ہے، سال 1.5 ماہ کی چھٹی میں آتا ہے۔ میری اصل پریشانی یہ ہے کہ ساس اب میرے شوہر کی دوسری شادی کرانا چاہتی ہے، اس کے سارے رشتہ دار میرے خاوند کو اکسا رہے ہیں، اس کے پیچھے ساس نندے بھی مجھے ذہنی اذیت دیتی ہیں تاکہ میں خود طلاق لے لوں یا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ مجھے صبیحہ کی باتیں سن کر افسوس ہوا۔ میں نے پوچھا، اب تمہارا شوہر کب لوٹے گا؟ کہنے لگی 15 روز یا پھر 1 ماہ میں آنے والا ہے۔ اچھا، جب وہ آ جائے تب اس کو میرے پاس لے کر آنا، میں اس کو سمجھاؤں گی، شاید اس میں کوئی خرابی ہو یا اس کو علاج کی ضرورت ہو۔ دیکھو، اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے۔ اپنے شوہر تسلی سے سمجھانا، جیسے عورت میں مسئلہ بن سکتا ہے ویسے مرد میں بھی مسئلے بن جاتے ہیں، اور علاج کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ باہر دیگر مریض خواتین انتظار کر رہی تھی، لہٰذا میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ اب جائیں اور 15 روز بعد آ جانا۔ جب صبیحہ کا شوہر آ جائے، وہ بوجھل دل کے ساتھ چلی گئی۔ میرا دل بھی بوجھل ہو گیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ صبیحہ کا دکھ میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ دن گزرتے گئے اور 3 ہفتوں بعد یہ ماں اور بیٹی دوبارہ آ گئی۔ صبیحہ کے چہرے پر آج بھی ملال اور اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ میرے کلینک آنے سے کافی پہلے آ چکی تھی، لہٰذا سب سے پہلے انہی کی باری تھی۔ میں نے فوراً اندر بلا لیا، پوچھا، صبیحہ کیسی ہو؟ کیا تمہارا شوہر آ گیا؟ وہ بولی، جی آ گیا، لیکن اس نے آپ کے کلینک آنے سے انکار کر دیا، کہتا ہے تمہاری لیڈی ڈاکٹر مجھے کیوں بلا رہی ہے؟ مجھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھو صبیحہ، اس کے لیے ضروری ہے نہیں فقط عورت ہی بانجھ ہو، نقص مرد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں شوہر کو بھی اپنا علاج کروانا چاہیے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں آتا تو کسی دن اس کو میرے پاس بھیج دو تاکہ اس کو پوری بات سمجھا دوں۔ جب تم دونوں کی پوری ہسٹری میرے پاس ہوگی تو ہی میں کوئی معقول مشورہ دے سکتی ہوں۔ اس مقصد کے لیے دونوں کا میڈیکل ٹیسٹ ضروری ہوتا ہے۔ تمہارے ٹیسٹ تو ہو چکے ہیں، اب میں تمہارے شوہر کے ٹیسٹ کروانا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرا شوہر ان پڑھ دیہاتی ہے، اول تو آپ کے پاس آئے گا ہی نہیں، آیا بھی تو آپ کی باتیں اس پر اثر نہیں کریں گی۔ اس طرح کی باتیں ہمارے خیر خواہ رشتہ دار بھی سمجھاتے ہیں تو وہ شیخ پا ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو بہت سمجھایا ہے، مگر وہ یہ بات ماننے کو
तैयार ही नहीं कि मर्द में भी नुक्स हो सकता है। बस वो यही कहता है तुम अपना इलाज करवाओ, तुम बांझ हो। मैंने कहा देखो बीबी, रिपोर्ट्स के मुताबिक तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम बांझ नहीं हो। अब अपने शौहर को लाना तुम्हारा काम है, मेरे पास नहीं आ सकता तो किसी और डॉक्टर से अपना चेकअप करवा ले। मुकम्मल इलाज ही एक सूरत है, सही रहनुमाई करना मेरा फ़र्ज़ था, सो तुमको बता दिया। आगे अब तुम्हारा अपना मसला है। वो एक बार फिर मायूसी से रो दी और जाते हुए बोली, मैं एक बेबस औरत क्या कर सकती हूँ, मैं तो खावन के प्यार के दो बोलों को तरस रही हूँ। वो क्या मेरी बात मानेगा और क्या मसला हल करेगा। ये कहते हुए वो लड़की आंसू पहुँचते हुए चली गई। ऐसे रोते हुआ जाता देखकर मुझे बहुत दुख होता। काश मैं उसकी कोई मदद कर सकती। मैं रोज़ 20 मरीजों को देखती थी, लेकिन इस औरत में ना जाने क्या बात थी, इसलिए दिल से दुख महसूस किया था। सोच रही थी कि जहालत के सबब हमारे वतन में कितने अंधेरों ने पंजे गाड़े हुए हैं। इंसान अगर खुद अकल से बेगाना हो जाए तो दूसरा कोई इसके लिए क्या कर सकता है। लाइल्मी भी तो आदमी को मायूसी के अंधे कुएं में गिरा देती है। सबीहा का इंजाम भी बिलाखिर यही होगा कि उसका शौहर दूसरी शादी कर लेगा और वो लोग भी इसकी ज़िंदगी है अजबरन कर देंगे, या फिर नौबत तलाक पर पहुंच जाएगी और ये खुशी का सूरज फिर कभी ना देख सकेगी। न जाने ऐसी मासूम लड़कियों का क्या कसूर होता है जो बरसों से हालत की चुकी पस्ती आ रही हैं। जब अभी इन्हें सोचों में गुम थी कि नर्स ने अंदर आकर बताया कि वो माँ बेटी अभी गई नहीं हैं, बल्कि इंतज़ारगाह में पड़ी कुर्सियों पर बैठी हुई हैं। शायद सबीहा अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं के थम जाने का इंतज़ार कर रही थी। मैंने जब सब मरीज चेक कर लिए और अभी भी क्लिनिक से बाहर ना गई थी, तभी मैंने नर्स से कहा, अगर वो बैठी हैं तो इनको अंदर भेजो। दोनों दोबारा अंदर आ गई। सबीहा की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। मैंने उसे अपने पास बिठाया और कहा, देखो मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, मगर तुम अकेले इलाज कुछ नहीं होगा, तुम्हारे शौहर को भी अपना इलाज करवाना पड़ेगा। तुम ना उम्मीद ना हो और हौसला रखो, अल्लाह से दुआ करो। मैं कुछ इंजेक्शन लिख कर दे रही हूँ, कुछ दिन लगवा लो, ये ताकत के लिए हैं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। नुस्खा हाथ में लेकर उसकी कुछ तसल्ली हो गई। मैंने सोचा कुछ दिन इसका आर्जी इलाज जारी रखना चाहिए ताकि इसको तसल्ली हो जाए। वो चंद दिन क्लिनिक आती रही और इंजेक्शन लगवाती रही। फिर एक रोज़ ऐसा हुआ कि उसने हस्पताल आना बंद कर दिया। मैंने नर्स से पूछा, क्या सबीहा फिर नहीं आई? नर्स कहने लगी, डॉक्टर साहबा आखिरी इंजेक्शन लगवाने आई थी, उसके बाद उसकी माँ आई थी। उसने बताया कि सबीहा को उसके खावंद ने तलाक देकर घर से निकाल दिया है और वो सदमे से बीमार पड़ गई है। वो लोग इसे किसी और अस्पताल ले जा रहे थे। कुछ दिनों बाद नर्स को पता चला कि सबीहा के शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। शायद बूढ़ी औरत ने इसके साथ राब्ता रखा हुआ था। नर्स कई बार सबीहा के घर इसको इंजेक्शन लगाने भी जाती रही थी। इस इत्तला से मुझे बहुत दुख हुआ। सबीहा का चेहरा मेरी नज़रों में घूम गया, जिस पर हरदम खौफ के साए रहा करते थे। बिलाखिर उसका खौफ हकीकत का रूप धार चुका था। कुछ अरसा बाद उसकी याद जहन से महव हो गई। मरीजों के जुर्मट में मेरी ज़िंदगी के लैलो नहार इसी तरह गुजरते जा रहे थे। मेरे पास उस एक लड़की जैसी और भी कई लड़कियां आती जाती रहती थी जिनके साथ यही ट्रेजिडी होती थी। डॉक्टर भला किस किस को याद रखते। मुझे सच में सबीहा का सुनकर बहुत दुख हुआ था। सोचा था किसी दिन उसके घर जाऊंगी, मगर मैं काम में इतनी मसरूफ़ हो गई कि मुझे जाना ही भूल गया। इस वाक़े को 2 साल गुजर गए। एक रोज़ मैं अपने क्लिनिक पर बैठी थी कि सिस्टर नरगस ने बताया कि कोई शफीक नामी नौजवान आपसे मिलना चाहता है और वो खुद को सबीहा का शौहर बताता है। कौन सबीहा? मैंने नर्स से पूछा। डॉक्टर साहबा आप भूल गई, वही जो औलाद के लिए ताकत के इंजेक्शन लगवाने आती थी अपनी बुढ़ी माँ के साथ। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे याद आ गई, तुम अंदर ले आओ उसके शौहर को। थोड़ी देर बाद एक नौजवान खुश शक्ल और महजब सा मेरे कमरे में आया। मैडम ये आपसे मिलना चाहते हैं, नरगस ने तारफ़ करवाया। मैंने उन्हें बैठने को कहा और पूछा, शफीक साहब आप मसला बताइए। तो वो बोला, इस वक्त बैठने का वक्त नहीं है, मेरी बीवी सबीहा की तबीयत ठीक नहीं है, वो गाड़ी में बैठी है, एमरजेंसी है, प्लीज़ आप उसका चेकअप कर लें।
अच्छा ठीक है, लेबर रूम खोल दो, मैंने सिस्टर से कहा। आप बीवी को सहारा देकर अंदर ले आइए। सिस्टर नरगस व्हीलचेयर गाड़ी के पास ले गई। उसने शफीक के साथ मिलकर सबीहा को गाड़ी से उतारा और लेबर रूम में ले आई। मैं जब लेबर रूम में गई, मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक मलकोती मुस्कुराहट फैल गई। उसकी हालत से दिखाई दे रहा था कि वो माँ बनने वाली है। मैंने खुश होकर कहा, देखा अल्लाह ताला ने कितना गफूर रहीम है। आज अल्लाह ताला ने तुम्हें औलाद की नेमत भी दे दी है। देखो अब तुम माँ बनने जा रही हो। कितनी मायूस थी तब तुम। कुछ ही देर में उसने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। अगले रोज जब उसकी हालत संभली तब मैंने खुद उससे मिलने गई। मेरे पूछने से पहले ही उसने बताना शुरू कर दिया कि उसे पहले शौहर ने तलाक दे दी थी। फिर उसने बड़ी धूमधाम से दूसरी शादी अपनी खाला के बेटे से की। अब मेरी औलाद हो जाएगी, मगर इसकी औलाद फिर भी ना हुई। मगर अल्लाह ने मुझ पर करम किया। मैं दूसरी शादी ना करना चाहती थी। बूढ़ी माँ ने मजबूर कर दिया और मेरी दूसरी शादी कर दी। और अल्लाह ने मुझे शादी के पहले साल ही औलाद की खुशी दे दी। ये अल्लाह ताला के करिश्मे हैं डॉक्टर साहबा। मेरे नसीब में दूसरी शादी लिखी थी, क्योंकि मेरे मुकद्दर में औलाद थी। तभी तलाक का दुख मिला था और तब मैं रो रो कर नडाल थी। कहते हैं ना कि हर दुख के बाद खुशी मिलती है। अब मैं बहुत खुश हूँ। ये शौहर बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, मेरी हर बात भी मानते हैं, मेरी सेहत का भी ख्याल रखते हैं। शादी के बाद मैं दूसरे शहर चली गई थी, मगर इरादा किया था कि बच्चा आपके पास ही पैदा करूंगी। जब पैदाइश का वक़्त आया तो अपने शौहर से कहा कि वो मुझे आपके पास ले आए। सबीहा वाकई बहुत खुश थी, और क्यों ना होती। आज से एक अच्छे जीवन साथी के साथ वो बेटे की पैदाइश करार जब मिल गया था। वो साहब औलाद हो चुकी थी, मगर उसका साबका शौहर अभी तक औलाद की नेमत से महरूम था।